یہ وقت ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا، اور یہ تو واضح ہی ہے کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا۔ اچھا، اب اس حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تحاوما طبع اللہ علی قلبہ، اس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسر کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تحاملا، بس اور اس کی اہمیت کو بس سمجھتے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں خون تو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تحاملا طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کرتے ہیں۔ اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے۔ جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے، تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گی۔ من ترک ثلاث جمع تحاللا بها طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انہ صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ۔ امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، اس لیے کہ ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کرتے ہیں۔ سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں میں سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے، لَيَنْتَهِيَنَّ الْأَقْوَامُ مِنْ غَدِهِ بِالْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور باز آ جائیں اپنے جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر سکن کر دے گا، مہر لگا دے گا۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کے ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سکن اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر وہ غافلوں سے ہو جائے گا۔ اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد حملت ان امر رجلا یصلی بالناس ثم ارحلت علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوگا۔ اب بات ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھے، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان کے دعوے دارو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، صحیح کے معنی دوڑنا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا ہے، لہذا لب کو یعنی حبتاً متوقع ہو جاؤ، اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں نہ جا اس گاہک کو نکالوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند۔ ہم فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔
اب دیکھیے غور کیجیے اس پہ کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، این جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی۔ اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، صبح سے بیکار بیٹھے سے کوئی گاہک لیتا آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، روکے جانا پڑے گا۔ ضرورت ہے کاروبار چھوڑ دینا، یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف قرآن مجید کے یہ الفاظ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہو کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں، خواتین پر جمعہ فرض نہیں، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں۔ لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے مگر چنے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آگے اور ختم اللہ علی لیستمن اللہ علی قلب، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مور کر دے گا۔ اچھا، اس میں اب جو مور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شاید ستبائی جمعہ ہے، نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہو اور جمعے کے دن ہوئی تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے، جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی ہے۔ کسی کے خطبہ میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتہ وار اجتماع ہے، اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے۔ ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے، چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی صلی والسلام، جمعہ کا دن تھا، ہمیشہ سے جمعہ ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعہ ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے دل کے مزاج میں جو بغاوت، ان کا جمعے کو چھوڑ دی ہفتہ کرو، اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا، اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ یوز ہیں، جن کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، یہ زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا ساستس کا سیاہ رنگ کا، یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کلیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دکاتین بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں لے گئے ہو سب تک، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں سب یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، توراۃ پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے بھی انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ پر یہود سے ممیز کرنے کے اتوار کا دن ہے، اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی وہ پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہے، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملی اس کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں،
वहाँ उनकी जो भी नमाज है वो नमाज पढ़ते हैं, उनका जो भी पादरी है वो खुतबा देता है, संबंध होता है, तो ये उनके लिए इतवार का दिन था। उसके बाद जब ये दोनों तहजीबें जमा हो गई, यहूदी जो है उन्होंने गोया कि गलबा हासिल कर लिया ईसाइयों पर, तो अब उन्होंने वीकेंड कर लिया, सैटरडे और संडे दो, ताकि दोनों का दोनों कवर हो जाए। यहूदियों का मामला भी आ गया, ईसाइयों का भी आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दो काम किए गए, एक तो गोया कि मनफी होगा, एक मुस्बत होगा। मनफी काम यह कि पूरे दिन जुमे के कारोबार को हराम नहीं किया गया, बल्कि हराम कारोबार है सिर्फ अजान जुमा से लेकर जुमे की नमाज के अदा हो जाने तक, बस। तो इस दौरान में कारोबार दुनियावी मुतलकन हराम, कोई कारोबार आप जायज से जायज कारोबार कर रहे हैं, सरी से सरी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो भी हराम है तो उसको कदर आपने किया है जबकि जुमे की अजान हो चुकी है और जबकि नमाज अभी अदा हो रही, इस दौरान हराम। लेकिन बाकी दिन के अंदर गुर्बत नहीं रखी है। अलबत्ता मैं अभी आपको बताऊंगा, तशवीत ये है कि सुबह से लेकर जुमे तक का वक्त जो है याद इलाही में बसर किया जाए, तशवीक और तलीब है। इसलिए कि अगली आयत में हम पढ़ेंगे कि जब जुमे की नमाज अदा हो चुके तो तुम मुंतशिर हो सकते हो जमीन में और जाओ और अपने कारोबार में लग जाओ। लेकिन जुमे से दुबई के बारे में कुछ नहीं कहा, न तो ये कहा कि कारोबार नहीं कर सकते, नहीं ये कहा कि क्या वो जाओ तुम्हें इजाजत है, नहीं। वहां सुकूत इख्तियार किया कुरान ने, फैज़ा कुलियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह।